موسیٰ علیہ السلام کہ لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو دوسرا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ ایمان والا تو آسان ہے، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے یا تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ بھی ترجمہ ہے، اس لیے کہ آگے نؤمنو کا ترجمہ آئے گا لیکن 99% ایمان والا ہی ہوگا. ہم ٹھیک ہے تجھ سر. پر ہرگز ایمان نہیں لائیں ایمان نہیں گے، لائیں گے نہیں بھائی، حتی نر اللہ جہرتن، یہ حتی نرا، یہاں حتی تک نر اللہ جہرتن. یہاں تک کہ ہم جو نر حتی نرا، اللہ کا مطلب ہے ہم دیکھ نہ ہم لیں، حتیٰ کی وجہ سے نہ کا لفظ ہماری زبان میں آتا ہے. جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، جہرتن، جہرتن، ظاہری ظاہری صورت میں، حالت میں، ظاہری صورت میں، جی، یعنی کہ نظر سے دیکھنا، ظاہری صورت دیکھنا، یہ جہرتن آتا ہے. جی. سہیب بھائی کو کہتے ہیں نا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. جی سر. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے. تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اور تم دیکھ رہے تھے. جی منصور بھائی پھر آپ کی باری آ گئی. کیپٹن صاحب بھی اب آ گئے ہیں سر. جی میں حاضر ہوں سر. جی کیپٹن صاحب بھی ہیں، اور کون آئے ہیں ساتھ؟ کیپٹن صاحب ہی آئے ہیں ابھی نا. اچھا جی ابھی بھی ہیں، کیپٹن صاحب ہی بھی ہیں، ٹھیک ہے. جی اچھا جی، سوائے کا تو بجلی نے پکڑ لیا، تو بجلی نے جب گری، اور دوسری جگہ پہ رجفہ کا لفظ بھی آتا ہے، تو دونوں ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتے ہیں کہ زلزلہ بھی آیا ہوگا، بجلی کی کڑک بھی ہوگی، بجلی گر بھی ہوگی، تو اس نے پکڑا تو ہلاک کر دیا. جی سر. تو ہاں جی بالکل کیپٹن صاحب. ثم بعثناکم، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ کہہ لیں، ایک زندہ پھر ہم ہوتا نے ہے، دوبارہ بعثنا کا زندہ مطلب کیا. ہوتا ہے کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کرنا، تو ہمارے لیے وہ ہوگا دوبارہ زندہ کیا. من بعد موتکم، موت، مرنے کے، موتکم، تمہاری موت کے بعد. تمہاری موت کے بعد آپ ہی کریں گے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا، نہیں میرا نہیں ہے ابھی، کہیں میرا نہیں. اچھا، تاکہ تم شکر ادا شکر کرو. ادا کرو. ہاں جی. تو میری تاکہ تم گزارش یہ شکر ادا ہوگی کہ کرو. آپ اوپر جو سارے ساتھی ہیں نا، یہ الفاظ کو دیکھتے رہیں اور انہیں پتہ ہو، تاکہ کہیں تو لعل ہے، تم ہے تو کم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے جی. جی سر. سر اچھا جی منصور بھائی اب میرے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلا انعام یہ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، جو کہ انسان کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. جی سر. جی انتظار کیجیے، انتظار کیجیے. اچھا جی. جی وہ کسی کا باہر ٹیلی فون آ رہا تھا باہر سے. جی اچھا جی جی سر. منصور بھائی، جی سر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ،
اور اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. کس لفظ کے معنی ہے سایہ کیا؟ سایہ کیا وَظَلَلْنَا. ظللنا، ہم نے سایہ ظللنا کیا، ٹھیک ہے، تم پر ظللنا. بادلوں کا. ہاں جی. ٹھیک ہے نعیم یوسف صاحب، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ. اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. تو کل بتایا تھا کہ من. جی کیسر بھائی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، میں ذرا سن لوں. جی سر، آپ فون سنیے. تو نعیم صاحب کر رہے تھے یا منصور صاحب کر رہے تھے؟ سر میں کر رہا تھا، نعیم کر رہا نعیم نعیم صاحب صاحب کر گئے. جی. تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اور نعیم صاحب کے بعد حذیفہ بھائی آ جاتے ہیں. حذیفہ بھائی آپ کیجئے، سوری سہیب بھائی آپ کیجئے کلو. تم کھاؤ. نہیں آپ پڑھیے نا، ما رزقناکم تک. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک، کلو تم کھاؤ میں طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. پروفیسر صاحب اگر اویلیبل ہیں تو سر آپ لیجئے، کمان سنبھالیے. جی کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ جی رزقناکم تک سہیب بھائی نے ابھی کیا. ابھی جی باری ہے کیپٹن صاحب، کیپٹن صاحب. آپ کیپٹن صاحب بڑے اہتمام سے کرنا ہے. کل میں نے کہا تھا کہ یہاں غلطی ہوتی ہے، آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی. وما ظلمونا. کیپٹن صاحب. کیپٹن جی صاحب پلیز. وما ظلمونا. اور ہم نے ظلم نہیں کیا. اچھا اب دیکھیں، جو نعیم بھائی آپ ان کی مدد کریں گے کہ وما ظلمونا کے معنی کیا بتائے تھے؟ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا. اس کا جو واو یہاں ہے نا، واو الف تھا تو نا کی وجہ سے الف جو تھا وہ نہیں ہوا، تو یہ جمع کی نشانی ہے. ظلمو یہ بذات خود ماضی کا فعل ہے، تو انہوں نے ظلم نہیں کیا نا ہم پر. تو وما ظلمونا کا ترجمہ نعیم بھائی نے کیا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. آگے پڑھیں کیپٹن صاحب. ولیکن ولیکن کانو، اور جی اور لیکن وہ لیکن تھے وہ تھے انفسہم اپنے نفس پر، اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے. یظلمون وہ ظلم کرنے والے. نہیں تھے. والے تو ظالمون آتا تھا نا. کانو یظلمون کا مطلب ہے ظلم کرتے تھے، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. جی آگے جی چلتے ہیں. ہاں جی، اب اس پہ مجھے ایک بات آپ کو سمجھانی ہے کانٹیکسٹ کے لیے. جو اگلی آیت ہے صرف ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہم، باقاعدہ پوری ہسٹری اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو یہود تھی ان کی تاریخ کیا تھی. اب انہوں نے تو یہ کہا کہ یا اللہ من اور سلوہ ہم روزانہ کھاتے ہیں، تو ہمیں بتایا تھا کہ آگے آئے گا وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے. تو زمین تو بہرحال کوئی اگانے والی ہی ہوگی تو تبھی وہ اگائے گی نا، کیوں جی؟ جی سر. جی سر. ورنہ ڈیزرٹ کے اندر
ریت ہوگی تو ریت کے اندر تو وہ چیز کا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اب تم کیا کرو، ایک بلکہ آگے جاؤ، اور یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے جس جگہ پہ مسجد ہے مسجد القدس، یہ پورے کا پورا علاقہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا. اللہ نے کہا کہ تم جاؤ اور سب سے پہلے جا کے وہاں عمالقہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو، تو ان کے ساتھ جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. اب وہ تھے بزدل، جہاد کرنے والے نہیں تھے. تو اردو زبان میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی تم جہاد کرو، فلسطین کے اندر جاؤ، جس کے لیے لفظ القریہ لفظ آ رہا ہے یہاں، بستی، تو وہ فلسطین کی بستی تھی. تو کہا تم جہاد کرو اور جہاد کر کے اس کو فتح کرو، اور یہ جگہ ہے اور اب بھی وہ جگہ بہت زرخیز ہے، تو جو کچھ بھی تم اگاؤ گے الحمدللہ وہ جہاں سے تمہارا جی چاہے وہ کھاؤ. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب تم اس کے اندر داخل ہو گئے تو پھر کرنا کیا ہے، تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ تعظیمی کہ دروازہ ہے، اس دروازے میں سے داخل ہونا اور سجدے کی حالت میں داخل ہونا. اور کیا کہنا، آگے لفظ آئیں گے میں ان کا. حتۃن لفظ آ رہا ہے، کیسر بھائی ذرا بتائیے گا. وقولو حتۃن، جی حتۃن. اب حتۃن کا معنی ذہن میں رکھیے گا کہ حتۃن عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور تورات عربی زبان میں نہیں تھی، تورات کس زبان میں تھی؟ عبرانی زبان. عبرانی زبان میں. اور عبرانی زبان میں حتۃن کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے. حتۃن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں ہمیں بخش دے. اے اللہ ہمیں بخش دے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ بخشش مانگنے نہیں چاہتے تھے یا وہ ٹھیک نہیں تھے، تو انہوں نے لفظ اسی کو بگاڑ دیا اور ایک لفظ عبرانی زبان میں ہن تاتن، تو اس سے پہلے نون لگا دیا. ہن تاتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، میوہ جات. ہن تاتن یعنی کہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ بھئی اللہ، میں نے بتایا آپ کو کہ بھئی ہمیں وہ چیزیں دے یا اللہ جو زمین اگاتی ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم فلسطین کے اندر چلے جاؤ، لیکن 3 کام کرنا. ایک تو یہ ہے کہ وہاں دروازے کے اندر سے سجدے کی حالت میں داخل ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم حتۃن کہنا، جب تم کو بخشش مانگو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے تمہارے لیے. اور پھر تیسری بات کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یہاں تک پڑھیں گے. اور قیامت کے دن بھی ایسے آدمی جو ہوں گے انہیں ہم نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے، یہ اللہ نے فرمایا. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے گا، وَإِذْ کا ترجمہ کریں گے. واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اذ پہلے پڑا ہوا ہے، یاد کرو، جب یاد کرو. اور یاد کرو جب قلنا، اب پہلے پڑا ہوا ہے ہم نے کہا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا. آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے امر کا صیغہ، داخل ہونا ہماری زبان کا لفظ ہے. تو اب ادخل اگر الف کے اوپر لگائیں گے تو واحد کے لیے آئے گا ادخل، تو داخل ہو جا. اب واو الف آ گیا تو ادخلو کا مطلب ہوگا تم داخل ہونا. ادخلو کا مطلب کیا ہے؟ تم داخل ہونا. تم داخل ہونا. ایک دوسرے اس کے معنی بھی ہے تم داخل ہو جاؤ، لیکن اس جگہ پہ ابھی چونکہ وہ مستقبل کا صیغہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا،
تم داخل ہونا، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تم داخل ہونا، حاضی القریاتا، الگ الگ پڑھ رہے ہیں ورنہ حاضی القریاتا ہے۔ اب کریا اپنی زبان کا لفظ ہے، کریا کریا، آگے کیا کہتے ہیں؟ بستی 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 بستی، وہ کریا کے معنی ہی بستی ہوتا ہے۔ کریا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بستی 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 بستی، اور تے آخر میں ہے تو لہذا اس کو مؤنث بنانا تھا، تو حاضی القریاتا، اس بستی میں، تو تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ ہی پڑھتے ہیں اب کے، ٹھیک ہے جی، داخل ہونا ویسے ہے اس کے ترجمہ، تم اس بستی میں داخل ہونا۔ کیسر بھائی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ داخل ہو جاؤ، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو ہم ابھی اگلے داخل ادخلوا ہونا کا جو ہے وہ ہم نے اس کا کیا، تم داخل ہونا ٹھیک ہے، دروازے سے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہاں بھی وہ لگ سکتا ہے، لیکن تم داخل ہو جاؤ حاضی القریاتا، اس بستی میں، اور وہ بستی کون سی میں نے بتایا؟ فلسطین۔ فلسطین، اور فلسطین کے اندر کون سی مسجد تھی جو ابھی بھی مسلمانوں کا مسجد اقصی، قبلہ اول؟ مسجد اقصی۔ جی، مسجد اقصی، بیت المقدس، وہ بستی تھی۔ تو اب میرے ساتھ اتنا کر لیں، وَإِذْ قُلْنَا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یاد کرو اور جب یاد کرو میں نے کہا، ہم نے اور کہا یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، کیا ہوگا داخل ہو ترجمہ؟ جاؤ، داخل تم ہونا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، اس بستی میں، بستی بستی میں، میں، آگے کیا ہے؟ فا تو، تو پھر، جی، اب پھر آئے گا تو آئے گا تب بھی ٹھیک ہے۔ اب وہی پچھلا لفظ پچھلی آیت میں آیا تھا، کلو، کلو پڑھا تھا ہم نے، جی، تم کھاؤ، کھاؤ، تم اوکے، کھاؤ تم کھاؤ، منہا، اب اس میں ہا سے، کریا کی طرف جائے گا، اس بستی میں سے، واکلو منہا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ تو تم کھاؤ اس تم کھاؤ بستی اس میں سے، بستی میں سے، بستی میں تم سے۔ اس بستی میں سے کھاؤ۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں۔ جنت جی میں، جنت کے اندر، انت اسکن انت و زوجک الجنہ، جنتا، آگے کیا تھا؟ وَكُلَا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں کیا آیا تھا پہلے؟ رغدن آیا رغدن تھا، حیث شئتما، تو رغدن کے معنی کیا پڑے تھے؟ جی بھر کر، جی بھر کر۔ حیث شئتما کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ جہاں سے تم دونوں جہاں سے تم چاہو۔ دونوں چاہو، اب یہاں زیادہ ہیں بنی اسرائیل بہت سارے، تو پہلے آ گیا حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، کس کے معنی ہے؟ جہاں سے، جس جگہ سے، حیثو، حیث، اور حیث، شئتم، جی، جہاں سے، شئتم لفظ شاء، جہاں سے، ان شاء اللہ جو آتا ہے وہ شئتم آ گیا، ہم اپنی زبان کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں سے تم چاہو، رغدن، دل جی، بھر کر، جی بھر کر، یہاں تک جی مشکل لگا کوئی کہ وہی الفاظ جو پہلے تھے وہ دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں یہاں؟ جی سر، اچھا، اس کو، اس لائن کو بھی پڑھ لیتے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ترجمہ کیا کرو گا؟ اور تم اور تم کھاؤ کھاؤ اور تم اس پاؤ اور تم بستی میں سے، کھاؤ اس منہا، میں، اس اس بستی میں سے، بستی میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم جہاں چاہو، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو، رغدن، جی جی بھر 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 کر، 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 جی بھر کر، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ بھئی کرنا کیا ہے وہاں جو جب جانا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ بھئی جس طریقے سے ہمارا لاہور ہے، اس کے دروازے ہیں جی، 12 دروازے ہیں، جی جی سر، سر، ایسے ہی جو حفاظت کے لیے دروازے رکھے ہوئے تھے انہوں نے بھی، تو وَادْخُلُوا الْبَابَ،
اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور تم داخل ہونا دروازے میں سے، وادخلوا الباب کا کیا ہوگا جی؟ اور اور تم تم داخل تم ہونا دروازے سے داخل ہونا، دروازے سے داخل ہونا. اب اس میں حالت ہے یہاں سجدن، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا فزادتہم، ساری جو پہلی آیت تھی عذاب الیم بما کانوا، وہاں تھا فزادہم اللہ مارا دعا. مارا دعا پڑھا تھا نا، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یا مرض کی حالت میں، ایسا ہے نا؟ جی سر، تو وہ ہمارا دعن تھا. تو یہاں ہے سجدہ، سجدے کی حالت میں. تو ترجمہ بنے گا اور تم دروازے میں سجدے کی حالت میں داخل ہونا. وادخلوا الباب سجدن کا ترجمہ کیا ہوا جی؟ اور تم دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہونا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وادخلوا الباب سجدن. دوسرا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اب حِطَّةٌ کا معنی ہمیں آتے ہیں، لیکن ہم یہاں لفظ حِطَّةٌ ہی کریں گے، اس لیے کہ آسان بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے معنی اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اللہ نے کہا کہ تم کہنا حِطَّةٌ کہنا. حِطَّةٌ کے معنی کیا ہے عبرانی زبان میں؟ اے اللہ ہمیں بخشش. بخش. جی، اے اللہ میں بخش دے یا بخشش، بخشش جی، اللہ تعالیٰ سے بکارنا. تو کیا کریں گے؟ اب جناب آ رہا ہے نیچے جی، نغفر لکم کا ایرو کریں، نغفر لکم جی، نغفرو نون پہلے آ گیا ہے، اور ہم معاف کر دیں گے. معاف نہیں، اپنے کیپٹن صاحب دیکھیے گا، عفو معاف کرنا ہوتا ہے، غفر مغفرت طلب، بخشش ہم کہتے ہیں، مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا. تو نغفر لکم، ہم تمہارے لیے بخش دیں گے. نغفر لکم کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم تمہارے لیے بخش دیں گے. ہم تمہارے لیے بخش دیں گے. کیا بخش دیں گے؟ ایک ہوتا ہے جی، اس میں جمع آ رہا ہے خطیئتن کا مطلب ہوتا ہے ایک خطا، خطا یا اس کی جمع ہے، اپنی زبان کا لفظ ہے خطا اور خطا یا. تو خطا یا کم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہاری تمہاری خطائیں، خطائیں. خطائیں جی، تمہاری غلطیاں. تو یہاں اس سے کہا کہ تمہاری خطائیں زیادہ بہتر ہے، ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے. اب یہاں دیکھیں کہ ہم غلطی کیا کریں گے. جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ وما ظلمونا، اس کو یاد رکھیں، نوٹ کر لیں کہ غلطی ہوگی. وہ آج غلطی ہو بھی گئی تھی. اس کا مطلب ہے وہاں تھا کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. یہاں ہم کیا غلطی کریں گے؟ یہاں دو دفعہ لکم آ رہا ہے، کم بھی آ رہا ہے اور خطایا کم بھی آ رہا ہے، ایسا ہے. تو ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. ہم اس کا ترجمہ جلدی میں کیا کر دیں گے؟ ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. تو لکم درمیان میں ترجمہ اس کا نہیں ہوتا. لکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے. تمہارے لیے. تو ترجمہ ہم یہی کریں گے، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. ہم تمہارے لیے، کہیں ہم تمہارے لیے ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، تمہاری خطاؤں کو اب ایرو دیکھیے، بخش دیں گے. بخش دیں گے. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، لیکن یہ ہے کہ ایک تو سجدے کی حالت، دوسرا یہ ہے کہ حطتن کہنا ہے، بخشش مانگنی ہے. آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور بھی دوں گا. کیا؟ اب ایک نیا لفظ آ رہا ہے سین سا، اس کو دیکھنا ہے. یہ جن لوگوں نے کلاس ہماری اٹینڈ کی ہے مسجد میں انہیں تو پتا ہے سا اور سوفا. سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. سا کا مطلب کیا ہے؟
ان قریب قریب ان قریب، ٹھیک ہے. اور سوفا کا مطلب بھی ان قریب ہوتا ہے. یہ دو الفاظ ذہن میں رکھنے ہیں. یہاں اصل لفظ تھا نزیدو. اصل فعل کیا تھا؟ نزید نزیدو. اب جب نزیدو کے معنی یہ سنیے گا ذرا، نزیدو کے معنی ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم زیادہ کریں گے، دونوں ہیں. لیکن جب سین لگ جائے گا تو سین کا مطلب ہوتا ہے ول یا شیل. سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویل یا شیل. ہاں، تو ان قریب ہم زیادہ دیں گے. وسا نزیدو کا مطلب کیا گئے؟ زیادہ اور دیں گے. قریب نہیں، ہم اب دیکھیں ہم ان زیادہ قریب نہیں کر رہے نا، میں نے کہا سا کا لفظ بتایا ہے. اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. آگے کیا ہے جی؟ المحسنین، میم آل ہے. محسنین کا بہت وسیع معنی ہے. ہم حسنا آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، اے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے. وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی دے. ایک تو اس کے معنی حسنہ کا معنی نیکی ہے. ٹھیک ہے، جی آپ نہیں نہ بول نہیں رہے تو پھر میں آگے جی جی کیسے سر، چلوں؟ جی سر. جی سر. جی. دوسرا یہ ہے کہ وہ نیکی کیسے کی جائے؟ وہ نیکی کی جائے حسن، خوبصورتی کے ساتھ، احسان کے ساتھ. کیسے کی جائے؟ احسان احسان کے ساتھ. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. حدیث لمبی ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھانے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس سے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بالکل سفید کپڑوں میں آئے اور اپنا جو گھٹنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا لیا. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے تھے، اور ایک سوال اس میں یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طریقے سے کرے کہ جیسے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. آگے حدیث ختم نہیں ہوئی. اب اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے جی. جی آگے حدیث ایسے ہی ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ محسوس کرو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیوں جی؟ جی سر. یہ تو کر سکتے ہیں نا جی. جی سر. جی. اب یہاں میں صرف تھوڑی سی بتاؤں گا. آپ کمرے کے اندر، اب وہ کوئی بندہ آتا ہے، میں ایک بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی بندہ گناہ کرے گا؟ نیور. نیور. ٹھیک ہے، لیکن ہم نیور کے ساتھ پھر گناہ کر دیتے ہیں. میں مثال دینے لگا تھا کہ ایک کمرہ ہے آپ کا، اور اس کمرے کے اندر کوئی چور بیٹھا ہوا ہے جی، اور وہ پوری چوری کر رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے. آپ کے یا میرے گھر کے اندر آ کے وہ اپنا چوری کر رہا ہے، لیکن یکدم اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو دروازہ بند ہے جس کے اندر میں چوری کر رہا ہوں، اس کے سوراخ میں سے ایک چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے. بتائیے اس چور کا کیا حال ہوگا؟ گھبرا جائے گا. اسے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ جو دروازے کا تالا ہے نا، اس کے اندر جو چھوٹا سوراخ ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے. بتائیے وہ چوری کرے گا یا سٹاپ کر دے گا؟ سٹاپ کر دے گا. پریشان ہو جائے گا. جی وہ پریشان کیا ہو جائے گا؟ اسے رک صرف جائے گا. اتنا پتا ہوگا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ چوری نہیں کرے گا. ہاں جی. وہ نہیں چوری کرے گا جی. ہاں جی. تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں،
اس بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر ہم انالیسس کریں تو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ہم گناہ کے اوپر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس بندے جو باہر ہے دیکھنے والا سوراخ میں سے یا کوئی بچہ ہے، اس جتنی بھی اہمیت اگر دے لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بن جائے گا احسان۔ یہ کیا بنے گا؟ احسان۔ احسان۔ اب یہ جو ساری تفسیر میں نے لکھی ہے نا، یہ جو بندہ یہ کام کرے گا، نیکی کرے گا یا خوبصورتی سے وہ نیکی کرے گا، وہ کہلائے گا محسن۔ وہ کیا کہلائے گا؟ محسن۔ محسن۔ میم آ گیا ہے یہاں، ایرو لگائیں تھی میم کے اوپر، یہ والا میم، جی یہ والا میم، یہ اگر میم آ جائے جیسے متقین ہے، مفسدون ہے، جی مصلحون ہے، اب محسنین آ گیا ہے، تو میم کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ والے۔ والا۔ والے، ٹھیک ہے۔ تو محسنین کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم ان قریب زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی۔ اچھا جی، اب کل کا جو سبق ہے وہ یہ بات یہ میں رکھی ہے کہ حتتن کو ہنتتن بتایا، تو کل ہم پڑھیں گے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان ظلم کرنے والوں نے بات کو ہی بدل دیا، اس بات میں غیر الذی قیل لهم جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ وہ حتتن کو کس میں بدلا؟ ہنتتن۔ ہنتتن کے اندر، جی۔ آج محسنین تک پڑھا ہے ہم نے، آئیے ذرا اوپر جاتے ہیں اور اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں دوبارہ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جی مل کے ترجمہ کریں۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا جب ہم نے کہا اور تم یاد داخل کرو ہو جب جاؤ، ہم نے کہا ادخلوا، تم ادخلوا، داخل ہو جاؤ، داخل ہو تم جاؤ داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ، اس اس بستی میں، میں اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور تم کھاؤ کھاؤ اس اور اس میں، بستی اور سے، نہیں، یہاں اور نہیں ہے، کھانے کے بعد ہوگا تو تم کھاؤ، تو تم تو تم کھاؤ تم کھاؤ اس کھاؤ میں، منہا، اس اس بستی بستی سے، سے، ہاں ہا کے ساتھ ہم جتنی بھی ضمیریں ہیں اس میں سے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کس طرف ہے، تو اب سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے اس بستی میں سے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر، تم کھاؤ اس بستی میں سے، حیث شئتم، جہاں سے جہاں تم سے تم چاہو، جہاں چاہو، سے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو، اور کتنا کھاؤ، رغدن، جی بھر جی بھر کر، جی بھر کر، وادخلوا الباب، اور داخل اور ہونا داخل دروازے جاؤ میں، دروازے اور سے، اب یہاں یہ کرنا ہے، داخل ہو جاؤ نہیں ہے، داخل ہونا، چونکہ وہ ابھی انسٹرکشنز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو داخل ہونا کیا کریں گے؟ داخل اور ہونا، داخل ہونا، اور تم داخل ہونا البابا، دروازے سے، دروازے دروازے میں، سے، دروازے میں کر لیں یا دروازے میں سے کہیں گے تو بستی کے اندر جانا ہے نا، تو جی دروازے جی میں سے بھی ہو سکتا ہے، جی کیا دروازے کون سا میں کرنا سے، ہے؟ اور تم دروازے میں سے داخل ہونا، یہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، اچھا جی، کس حالت میں؟ سجدہ، سجدے کی حالت میں، سجدے کی سجدے حالت کی میں، حالت میں، وقولوا حطۃ، اور اور کہنا کہنا حتتن، اے ہاں اللہ ہمیں بخش اب دے، اس کا ترجمہ کر لیں گے، اور حطۃ کہنا، حطۃ کہنا، کہنا تم نغفر کہنا، لکم، میں تمہیں ہم بخش دیں گے، نہیں تمہاری اب مغفرت کر کیپٹن دوں صاحب گا، ایسی بات نہیں ہے نا، اب آپ نے میں کر دیا، نون ہے سامنے اور ہمیں پتہ ہے کہ نغفرو نون ہے، تو نون کے معنی ہم ہوتا ہے، ہم نغفر مغفرت لکم، کر دیں گے تمہاری، ہم تمہارے لیے بخش دیں گے، ہم تمہارے لیے بخش دیں گے، کیا بخش دیں گے؟ خطایاکم، خطایاکم، تمہاری تمہاری خطا، خطائیں۔ اچھا یہ صرف بخشنے والی بات نہیں ہے، آگے پتہ ہے کیا ہے؟
व اور सा عن قریب ان قریب کہیں سارے مل کے کہیں نا اور ان ان قریب قریب اور عن قریب نزیدو ہم بڑھا زیادہ دیں گے ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے نیکی والوں کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو. اب جناب وہ جو نیکی کرنے والوں کو زیادہ کیا دیں گے؟ دیکھو نیکی کرنے والوں کو نیکی ایک ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھے گا اس کی جی؟ 10. 10. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ایک دانہ خرچ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں تو آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا دے گا. تو پتہ چلا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک زیادہ یہ ہے. اور بتاؤں جنت بتائیں. اگر مل جاتی ہے تو ٹھیک، اور جنت میں جائیں گے تو اللہ زیادہ اپنا دیدار جو ہے وہ کروائے گا. اب میں پڑھنے لگا ہوں، آپ دیکھیے گا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا تو تم اس بستی میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، رغدن جی بھر کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم دروازے میں سے داخل ہونا، سجدن سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم حِطَّةٌ کہنا، نغفر لکم ہم تمہارے لیے بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم